بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب اچھا قبل میں یہ بیان کیا تھا کہ بعض مسائل کو چھوڑ دیں، وہ مسائل جو راجح ہے اس کی جگہ پر ان کی جگہ پر مرجوح مسئلے کو بیان کریں یا مرجوح مسئلے پر عمل کریں. اور اب یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ ترک بعض الناس، وہاں ترک بعض المسائل، یہاں ترک بعض الناس. ہر ایک کے سامنے ہر مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی نظیر یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی، اور فرشتوں میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ نہیں سمجھے اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے. الاسماء کلھا، چیزوں کی صفات اور خواصیات بیان کی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انت محدثا قوما حدیثا، آپ کسی قوم کے سامنے کوئی حدیث بیان نہیں کریں گے لا تبلغه عقولهم، جن کی عقل نہیں پہنچتی، الا کان لبعضهم فتنہ، مگر بعض لوگ فتنہ اور انکار کریں گے. یہ کیسے ہے؟ مسلم کی روایت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب حجاج ابن یوسف کے زبان کے سامنے عرنیین کا قصہ سنایا کہ عرنیین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تھی، تعزیر دی تھی، تو حضرت حسن بصری، کون ہے بھائی، کیا نام ہے؟ ہاں، کہاں گئے تھے احمد فہد؟ دیر سے آئی بھائی. چلو آج بیٹھ جاؤ، تو آئندہ ایسا مت کرو. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب العلا لا اتوب، دیر سے آنے سے توبہ نہیں کریں گے، ہر گناہ سے توبہ کریں گے. تو حضرت انس نے جب بیان کیا عرنیین کا قصہ کہ ان کو گرمی میں ڈالا گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈالی گئی تھی، تو حضرت حسن بصری نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن حضرت انس تو بہت ہی اونچے درجے کے آدمی تھے. جب حجاج ابن یوسف کے زمانے کے سامنے یہ بیان کرتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے، جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو حجاج ابن یوسف سخت سزا دیتے تھے. بہرحال حضرت امام مالک اور حسن بصری نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کے سامنے
بیان کیا. تو سب لوگ ہر بات کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایسی حدیث جس میں بدعت کی تائید ہوتی ہے، اس کو بریلیوں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. دیکھو ابو لہب پیر کے دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر باندی کو آزاد کیا تو اس کو تھوڑی سی آسانی ملی. اس کی انگلی میں پانی پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا پیر کے دن. اگر یہ روایت جو بخاری نے ترجمۃ الباب میں بیان کیا ہے، حدیث نہیں ہے، ترجمۃ الباب میں ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ ہاں جی ہم بھی یہی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کراہت فرماتے ہیں کہ من خص بالعلم قوما دون قوم، ایک قوم کو خاص کیا دوسرے کو چھوڑ دیا. کراہیت اللہ یفہمو، اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، یعنی مخافت اللہ یفہمو، کراہیہ مخافت، اس خوف سے کہ وہ نہیں سمجھیں گے، اس خوف کا ڈر تھا. حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے بیان کرو بما یعرفون، جو وہ جانتے ہیں، جہاں تک ان کی عقل پہنچتی ہے. اس لیے امام مالک احادیث الصفات متشابہات لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. میں بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے میری عیادت نہیں کی. میں بھوکا ہوا، تم نے مجھے نہیں کھلایا. تو لوگ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب، تعویل کریں گے تو وہ تعویل نہیں سمجھیں گے. رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوہ اور کمر کو پکڑا. آپ رحمان ہیں، میں رحیم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ کو پالے گا میں اس کو پالوں گا. تو یہ اس قسم کی روایات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. یا اس طرح دوسری احادیث، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے، یعنی لوگ انکار کریں گے کہ یہ کیا ہے. اب حدثنا به عبید اللہ ابن موسیٰ، مصنف کی عادت تو یہ ہے کہ حدثنا پہلے ہے اور متن بعد میں. یہاں مصنف نے متن پہلے ذکر کیا، حدثنا بعد میں. کہتے ہیں فرقاً بین المرفوع والموقوف، مرفوع حدیث کے لیے حدثنا پہلے، اور چونکہ موقوف ہے تو اس لیے حدثنا کو بعد میں ذکر کیا. اول التفنن، یا تفنن کا مطلب مختلف طریقے استعمال کیا. عام طور پر ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہاں دوسرا طریقہ استعمال کیا، سند بعد میں. یا اس لیے کہ معروف ابن خربوس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا. یا اس لیے کہ یہ ترجمۃ الباب کا جز ہے، ترجمۃ الباب کے جز کی وجہ سے سند مؤخر ہے. اس کے بعد حدیث ہے حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پیچھے سوار تھے، علی الرحل، رحل پر. رحل بعیر کے لیے ہوتا ہے، پالان، جس پر آدمی بیٹھتا ہے اور ایک طرف پاؤں لٹکاتا ہے دوسری طرف پیر لٹکاتا ہے. یہاں رحل سے مراد رحل حمار ہے، کیونکہ حمار کا ذکر ہے. علی الرحل، پالان پر. قال یا معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ، لبیک میں آپ کی اطاعت
آپ کی اطاعت کی پابندی کرتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کی تابعداری کرتا ہوں۔ یہ لبیک نحویین کہتے ہیں کہ اصل میں ہے البی لکا الباباً بعد الباب، میں آپ کی تابعداری کرتا ہوں ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ کے بعد۔ تو پھر البی لکا الباباً بعد البابن کی جگہ لبیک ہو گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے البی لبین لکا، البی میں حاضری دیتا ہوں، لبین بار بار، تثنیہ تکرار کے لیے آتا ہے۔ فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ثم ارجع البصر، پھر آپ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ لیں، کرتین بار بار، بار بار آسمان کی طرف دیکھیں کہ آسمان میں کوئی کچھ نقصان یا فرق ہے نہیں۔ جیسے کرتین وہاں تکرار کے لیے ہے، لبیک بھی تکرار کے لیے، تو البی میں حاضری دیتا ہوں، تابعداری کرتا ہوں، لکا آپ کے لیے، لبین لکا بار بار آپ کے لیے۔ تو پھر لبین نون کو حذف کیا، اضافت کی وجہ سے لام بھی چلی گئی تو لبیکہ ہو گیا، اور کثرت استعمال کی وجہ سے فعل کو بھی حذف کیا، اور یہ مفعول مطلق میں غیر بابی ہی ہو جائے گا، یعنی البی باب تفعیل ہے اور لبیک باب تفعیل نہیں ہے، مجرد ہے۔ وسعدیک، اور میں آپ سے خوش ہوں، اور وسعدیک، اور میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ سعدیک، میں آپ کی تابعداری اور آپ کی اطاعت پر معین اور مددگار ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، آپ جو کہیں گے میں مدد کروں گا اطاعت میں، یا مدد کو چھوڑ دے یہ ترجمہ کریں، میں آپ کی تابعداری کے ساتھ متفق ہوں، مساعد متفق کو بھی کہتے ہیں۔ سعدیک کا بھی یہی حال ہے، میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی ہے بار بار۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، بار بار فرمایا، 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی جو اس کلمے کی شہادت دیتا ہو صدقا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص سے، اس کی زبان، اس کا قلب ایک دوسرے سے موافق ہو، الا حرمہ اللہ علی النار۔ کیا مطلب حرم اللہ علی النار؟ یہ تو مرجئہ خوش ہو جائیں گے، مرجئہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا بس چھٹی ہو گئی، جنت کا ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ مل گیا، حرمہ اللہ علی النار بن گیا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حرم اللہ خلودہ علی النار، خلود نہیں ہوگا، حرمہ اللہ علی نار الکفار، کفار کی نار میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ کافر نہیں، مسلمان ہے۔ او هذه کنایت عن جمیع الشریعت، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کے تقاضے کو پورا کیا، شریعت پر عمل کیا، تو حرمہ اللہ علی النار،
جیسے ہم کہتے ہیں جس نے شادی کی تو وہ گھر کا پورا سامان لائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے اندر گھر کی پورے سامان لینے کا اقرار موجود ہے. اسی طرح یہاں بھی یا بعض کہتے ہیں ھذا قبل نزول الاحکام، احکام نازل نہیں ہوئے تھے. وھذا بعید، کیونکہ یہ تو مدنی روایت ہے، مدینہ میں تو شروع سے احکام نازل ہوئے تھے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ھذا من قبیل تاثیر المفردات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی تاثیر یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاتی ہے، جنت میں پہنچ جاتی ہے. جیسے شہد کی تاثیر یہ ہے کہ شہد میٹھا ہے اور لذیذ ہے، لیکن اگر شہد کے ساتھ کڑوی چیزوں کو ملایا گیا پھر اس کی مٹھاس نہیں رہے گی، اس کی تاثیر نہیں رہے گی. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تاثیر جنت ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کسی نے معاصی اور گناہوں کو ملایا تو گناہوں کے ملانے کی وجہ سے اس کی تاثیر جلدی نہیں ہوگی. پھر معاصی کو دور کیا جائے گا، معاصی کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا. اور یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ حرمہ اللہ علی النار، حرم لسانہ وقلبہ علی النار. چونکہ قلب میں توحید موجود ہے، لسان پر اقرار موجود ہے، تو لسان اور قلب معذب نہیں ہوں گے. اور یہ جواب ہے کہ آپ کا اشکال تو یہ ہے کہ اس میں اعمال نہیں، اعمال کے بغیر کیسی جنت؟ تو جواب یہ ہے لا حاجت الی الصحابۃ لتذکیر الاعمال. صحابہ کرام کو اعمال کی تذکیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلتے تھے، تو اعمال اس میں خود بخود آ جائیں گے. اور یہ اس پر محمول ہے کہ لم یدرک زمان العمل. مثلا فجر کے بعد، طلوع الشمس کے بعد مسلمان ہوا اور وقت الظہر سے پہلے مر گیا، اور یا وقت الظہر سے پہلے شہید ہوا، تو پھر نماز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے مر گیا. قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ نہ بتلاؤں جو آپ نے فرمایا؟ فیستبشرون، لوگ خوش ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، جب آپ بتائیں گے تو اس وقت یہ اسی پر اعتماد کریں گے. تو معلوم ہوا اس پر اعتماد نہیں، اعمال پر اعتماد ہے. فأخبر بها معاذ، حضرت معاذ نے یہ حدیث سنائی عند موتہ، وفات کے وقت، تعصما، گناہ سے بچنے کے لیے. تعصم کا مطلب اسم سے بچنے کے لیے. اب اشکال یہ ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دینے سے منع کیوں فرمایا؟ قرآن اور حدیث تو سنانے کے لیے ہے اور سمجھانے کے لیے ہے، کیوں منع فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ النہی کان مقیدا بالاشکال، منع کرنا مخصوص ہے اشکال پیدا ہونے کے ساتھ. جہاں اشکال پیدا ہوتا ہے تو بیان مت کرو، اشکال نہیں ہوتا تو بیان کرنا چاہیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث
صحابہ کرام سے مروی ہے، لوگوں کو معلوم ہے. تو اس کا بیان کرنا جو حضرت معاذ کو بتایا فرض کفایہ کے درجے میں ہے. تو فرض کفایہ سے منع فرمایا مت کرو فرض کفایہ، دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ محمول ہے مشورہ پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ مشورہ کے خلاف ہو سکتا ہے. مشورہ کیوں دیا بیان مت کرو؟ اس لیے کہ لوگ اس پر اعتماد کریں گے. تو یہ مشورہ ہے، اور حضرت معاذ نے مشورے پر عمل نہیں کیا. مشورہ واجب العمل نہیں ہوتا. چوتھا جواب یہ ہے کہ اس مجلس میں بیان مت کرو جہاں غلط فہمی پیدا ہو، اور جہاں غلط فہمی نہیں ہے وہاں بیان کرو. یہ تو ایک اشکال، اور اشکال کے جوابات کیوں منع فرمایا، اس کے جوابات. دوسرا اشکال، جب منع فرمایا تو پھر حضرت معاذ نے بیان کیوں کیا؟ تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے. بیان کیوں کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ اشکال نہیں تھا. ایسی مجلس میں بیان کیا جس میں اشکال پیدا نہیں ہوا. یا نمبر 2 یہ کہیں کہ جہاں خواص موجود تھے، عوام موجود نہیں تھے. خواص کے سامنے ایک بات ہوتی ہے، عوام کے سامنے دوسری بات ہوتی ہے. یا کیوں بیان کیا؟ بیان نہ کرنا عزیمت، بیان کرنا رخصت. تو حضرت معاذ نے رخصت پر عمل کیا کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے. نمبر 4 حضرت معاذ نے بیان کیا بیانا لمعنی الحدیث، تاکہ حدیث کا مطلب بیان کرے. اس لیے کہ حضرت معاذ وفات کے وقت بیان فرمایا، تو وفات کے وقت اس کے معنی کی طرف اشارہ کیا کہ جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ پڑھا، اس کو ورد الوظیفہ بنایا عند الموت، مرنے کے وقت، تو یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے اور اس کی مغفرت کی علامت ہے. اور نمبر 5 آپ کو بتایا کہ مشورہ سمجھا، اور مشورہ کے خلاف ہو سکتا ہے. جیسے حضرت بریرہ کو مشورہ تھا شوہر کے ساتھ رہو، اور انہوں نے فرمایا میں یہ مشورہ ہے، مشورہ واجب العمل نہیں ہے. اب اس کے بعد حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت ابی قال سمعت انس قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت انسا ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، معاذ بضم المیم، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. قال الا ابشر به الناس، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ؟ قال لا. اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر جگہ کسی چیز کی شرائط کو بیان نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، اس کے ساتھ اسباب ہے. جیسے چابی تالے کو کھولتی ہے، لیکن اس کے لیے دانت ہونے چاہیے. دانت نہ ہو تو پھر کام نہیں کرے گی. تو اعمال اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ تو اعمال بیان نہیں کریں گے. طالب علم سے کہا جائے کیوں یہاں گھوم رہے ہو، جاؤ نماز پڑھو. اچھا، آپ نے تو حضرت وضو کو بیان نہیں کیا، استنجا کو بیان نہیں کیا. بھائی استنجا وضو تو ہر جگہ بیان نہیں کریں گے. قال اللہ انی اخاف ان یتکلوا اے ان یعتمدوا علی هذا. مصنف نے یہ فرمایا کہ بعض مرتبہ جواب نہیں دیں گے اور کہیں گے لا ادری. بعض مرتبہ راجح کے مقابلے میں مرجوح کو لے لیں گے کسی خاص مصلحت اور فائدے کی وجہ سے. بعض مرتبہ بعض لوگوں کو ایک بات بتائیں گے، بعض لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک اس کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا.
اب اس کے بعد فرماتے ہیں باب الحیاء فی العلم. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے مسئلے کو مت چھوڑو. یجوز ترک بعض الناس ولكن لا يجوز ترک المسألة لأجل الحیاء. حیا کی وجہ سے مسئلہ مت چھوڑو. کسی کو احتلام ہوا، احتلام کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کو تو پوچھے گا. یہ نہیں ہے کہ احتلام ہے کا مسئلہ ہے تو میں سوال نہیں کروں گا. باب الحیاء فی العلم یعنی شرعی حیا یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا جائے اور حیا کو بھی باقی رکھے. قال مجاہد لا يتعلم العلم، علم کو نہیں سیکھ سکتا حیا والا، اس لیے کہ حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرے گا. جب سوال نہیں کرے گا تو مسئلہ رہ جائے گا. اور نہ متکبر مستکبر تکبر کی وجہ سے سوال نہیں کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ جاہل ہے، حالانکہ جہالت تو انسان کے لیے اصل ہے، علم تو بعد میں آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال ہوا بما حصلت العلم العظیم، علم عظیم آپ نے کیسے حاصل کیا؟ قال ما بخلت بالافادہ، پڑھانے میں نے بخل نہیں کیا. ولا استنکفت عن الاستفادہ، اور علم حاصل کرنے سے میں نے حیا نہیں کی. استنکاف حیا. تو فارسی میں کہتے ہیں در طلب کردن حقیقت شے از خدا شرمدار و شرم مدار. کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، مخلوق سے شرم مت کرو. مسئلہ پوچھ لو. جو مسئلہ واقع ہے، حیض کا مسئلہ، استحاض کا مسئلہ، احتلام کا مسئلہ، دوسرے مسائل جو مخفی مسائل ہیں. قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار، نساء الانصار بہترین عورتیں ہیں. لم يمنعه، نعم النساء خبر مقدم، نساء الانصار مبتدا مؤخر. نحوی نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالا. نعم فعل مدح ہے، النساء اس کا فاعل ہے، اور نساء الانصار مخصوص بالمدح ہے. مخصوص بالمدح کی ضرورت کیا؟ نساء الانصار مبتدا، نعم النساء خبر. لم یمنعہن الحیاء، ان کو حیا نے منع نہیں کیا. انقباض النفس عن المکروہ، یہ حیا ہے. ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کا علم حاصل کرے. دین کے علم حاصل کرنے میں انہوں نے حیا کو مانع نہیں سمجھا. سوالات کرتی تھی اگرچہ وہ حیا اور پردے کی چیز ہو. اس لیے حضرت عائشہ کے پاس بعض لوگ گئے اور اس کے متعلق سوال کیا کہ دوسرے لوگ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے کہ غسل بالاکسال ہے یا نہیں، یعنی اس میں غسل ہے کہ دخول ہو جائے اور انزال نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا علم کو طلب کرنے میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں غسل ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمہ. اگر کوئی کہے کہ زینب بنت ابو العاص کیوں نہیں کہا ابو العاص، جواب یہ ہے زینب بنت ابو سلمہ کیوں نہیں کہا. زینب بنت ابو سلمہ جس کا نام عبداللہ ہے، ماں کی طرف نسبت اس کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ زینب بنت ام سلمہ
ام سلمہ کی طرف نسبت ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بیٹی ہے تو ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ ہے، اور ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی ہوئی پالی ہوئی، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ آسان لفظوں میں زوجہ مطہرہ کی طرف نسبت اعلیٰ ہے، اس لیے یہ نسبت کی گئی۔ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق سے حیا نہیں کرتے، حق کے بیان کو نہیں چھوڑتے۔ ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں حق کے بیان کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ حیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب نہیں ہے، انقباض النفس کو کہتے ہیں، اور سلفی حضرات کہتے ہیں نہیں، حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں اور نفی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر میں لا یستحی کا مطلب جب لا یترکو وغیرہ بیان کیا ہے تو ایک چھوٹا سا حاشیہ اس پر بن باز صاحب نے لکھا ہے، شیخ بن باز، اور کچھ لکھتے ہیں یا نہیں ایسی جگہوں پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تعویل مت کرو، اللہ تبارک و تعالی حق کو نہیں چھوڑتے۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ، احتلام کے بعد غسل ہے، اور یہ اس لیے کہ عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے، ایک تو اس لیے کہ مرد پر حرارت غالب ہے، عورت پر برودت غالب ہے، جہاں برودت ہوتی ہے وہاں احتلام نہیں، دوسری بات یہ ہے ان پر حیا غالب ہے، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ان کا رحم منکوس ہے، یعنی کوئی کہ نیچے کی طرف لٹکی ہوئی ہے، تو نیچے کی طرف لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوراخ ہے، جو پیشاب والا راستہ ہے اس کے قریب جو سوراخ ہے تو اس کے نہیں بلکہ نیچے کی طرف ہے، تو اگر اندر کوئی شہوانی بات آتی ہے تو اندر ہی اندر وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور باہر نہیں نکلتا، اس لیے شیخ نے فرمایا ہے، اور شیخ یہ بھی فرماتے ہیں اگر ایسی بات میں کہوں تو تم کو ہنسنا نہیں چاہیے، جو ہنسے گا تو ڈانٹتے تھے، تو فرمایا اس لیے بیوی کے ساتھ جو جماع کرے گا برفع رجلین، رجلین کو اٹھائے گا، تو رجلین کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رحم کا منہ اوپر آ گیا، اور جب اوپر آ گیا تو عضو مخصوص کے سامنے آنے کی وجہ سے اس میں حمل کے استقرار کا زیادہ امکان ہے، یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ الجماع برفع الساقين يكون أعون على ولادة الولد، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ احتلام جب ہو جائے تو غسل ہے یا نہیں، تو احتلام ہوتا ہے، اور اس لیے اگر احتلام اور اس کے لیے منی اور پانی نہ ہو تو پھر ماں کے ساتھ مشابہت کیوں آئے گی؟ کبھی بچہ ماں کے ساتھ مشابہ ہے، کبھی باپ کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کے اندر ایکس وائی سپریمس ہے اور عورت میں ایکس ایکس ہے، تو جب یہ دونوں ایکس مرد والے ایکس سے مل جاتے ہیں تو لڑکا ہوتا ہے، اکثر اگر وائی کے ساتھ مل جائے تو لڑکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پانی اور نطفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، بالکل ہے، فغطت ام سلمہ، ایک روایت میں حضرت عائشہ ہے، مسلم کی روایت میں یہاں ام سلمہ ہے،
ممکن ہے دونوں موجود تھی تو دونوں نے چہرے کو چھپایا. وقالت یا رسول اللہ او تحترم المرأة. حمزہ اور واو کے درمیان معطوف علیہ ہوتا ہے، یعنی اتقول هذا وتحترم المرأة. یا حمزہ مقدم من المؤخر ہے، و اتحترم المرأة، اور کیا احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم. تربت یمینو کے لغوی معنی یہ ہے کہ تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے، مٹی بن جائے. لغوی معنی مراد نہیں، توبیخ و ملامت کرنا مراد ہے. یعنی ماں کے ساتھ مشابہت یا غلبہ منی کی وجہ سے ہے، یا قوت منی کی وجہ سے ہے، یا قوت شہوت کی وجہ سے ہے، یا وہی ایکس وائی کی وجہ سے ہے جو ایکس وائی کے ساتھ مل جائے. فبما یشبہها ولدها. تو معلوم ہوا کہ اگر پردے والا مسئلہ ہے تو وہ پوچھنا چاہیے. مسجد میں نہ پوچھے تو خلوت، جلوت میں نہ پوچھے تو خلوت میں پوچھ لے. انبیاء علیہ السلام احتلام سے معصوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احتلام کے دو اسباب ہوتے ہیں. کبھی احتلام کا سبب ہے امتلاء المعدہ، معدہ بھر جاتا ہے، معدے میں گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی کے نتیجے میں احتلام ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ خواب وغیرہ نہیں دیکھا. اور کبھی احتلام ہوتا ہے شیطانی وساوس کی وجہ سے، جبکہ کوئی خواب دیکھا. تو اگرچہ اس کے دونوں اسباب ہے، یہ بھی سبب ہے کہ غلط خواب دیکھا، یہ بھی سبب ہے کہ بہت زیادہ مچھلی کھائی اور ہرن کا گوشت بھی کھایا اور اس کے ساتھ ساتھ خرگوش بھی کھایا. بس جب صبح اٹھا تو احتلام، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام شبہات سے بھی پاک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ احتلام کے وقت کسی کے دل میں شبہ آ جائے کہ نعوذ باللہ کوئی خواب دیکھا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. اس لیے کبھی کسی نبی کے بارے میں احتلام کا ذکر یا ثبوت نہیں. به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. اس کے پتوں کے لیے دوام ہے، اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ جب کھجور میں 6 نمبر ہے تو اس میں 1 نمبر ہے دوام الورق. اس میں مسلمان کے لیے ہے دوام العمل، عمل دائماً کر لے. وہی مثل المسلم، اور یہ مشبہ بھی ہے مسلمان کے لیے، مثل مشبہ بھی. یا وہی صفت المسلم، یہ مسلمان کی حالت عجیبہ ہے. حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. اب یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا، یہ نامناسب بات. آپ جواب دیتے تو یہ میرے لیے حمر النعم سے بہتر ہوتا. قالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت ابی بما وقع في نفسی. میں نے بتا دیا جو میرے دل میں آیا تھا. قال لأن تكون قلتها، اگر آپ یہ بات کہتے احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، حمر النعم سے میری لیے بہتر ہوتا. تو دیکھیے یہاں تک مصنف نے کیا بیان فرمایا.
پہلے باب میں یہ بیان فرمایا کہ کبھی کبھی مرجوح کو لیتے ہیں، راجح کو چھوڑتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی بنانے کو چھوڑا. صبح پھر گھنٹی بج گئی تھی اور گھنٹی کا وقت ہوا تو میں نے بیان بھی نہیں کیا، اور سچی بات یہ ہے ذہن سے نکل گیا کہ اس میں اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ پہلے کس نے بنایا. حافظ ابن کثیر اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے کسی نے نہیں بنایا. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں جن میں تاریخ مکہ کے مصنف علامہ ازرقی ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ بنا ہے، اور وہ ان کے پاس بھی دلائل ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر مکہ خانہ کعبہ ہے. تو اس کا تھوڑا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی مکان ہی نہیں تھا. معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بنا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے رفع البیت یعنی بنیاد تو پہلے سے موجود تھی لیکن بنیاد گر گئی تھی تو انہوں نے بنیاد کو اٹھایا. یرفع کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، لغوی معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکان البیت کو گم کر چکے تھے تو ہم نے ان کو واپس کیا. واپس آ جاؤ، یہ جگہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور نمبر 4، قوم عاد پر جب ان کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ ایک وفد کو بھیجا تاکہ وہاں دعائیں کریں، اور وہ بجائے دعاؤں کے گانے بجانے میں مشغول ہو گئے. بہرحال روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد اس زمانے میں مکہ مکرمہ آئے تھے تاکہ مکہ مکرمہ میں دعا کریں، اور قوم عاد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے. معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کا تصور تھا، اس لیے وہ مکہ مکرمہ دعا کرنے کے لیے آئے تھے. حدیث میں نمبر 5، کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال کیسے ہے؟ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہو اور بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے بنایا، 40 سال کیسے ہو گئے؟ ہزاروں سال ہو گئے. ہاں اگر ہم کہیں دونوں فرشتوں یا دونوں آدم علیہ السلام نے بنائے ہیں تو پھر 40 سال کا وقفہ ہو جائے گا. نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان هذا بلد حرمه اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکہ کو محترم بنایا. خانہ کعبہ ہوگا جبھی تو محترم بنایا. آسمان و زمین کی خلقت کے وقت ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام خلقت اس آسمان کے وقت کہاں موجود تھے. اسی طرح نمبر 6 یا نمبر 7 جو بھی ہو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت محرم کے پاس میں نے ان کو ٹھہرایا. بیت محرم تو اس وقت ہے نہیں، واد غیر ذی زرع، وہاں کوئی مکان ہی نہیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیت خانہ کعبہ تھا پہلے لیکن وہ گر گیا تھا. یہ دلائل ہے. اور بعض حضرات جو ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو شہبہ نے الاسرائیلیات کے نام سے کتاب لکھی ہے، اسرائیلی روایات. تو اسرائیلی روایات میں اس کو بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا،
یا فرشتوں نے کعبہ بنایا، کہتے یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، لیکن آپ کو بتایا کہ ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے بنایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو باب بیان فرمائیں گے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابقاء الحیاء مع طلب العلم، اگر ایسی صورت ہو کہ حیا بھی باقی رہے اور علم کی طلب بھی ہو جائے تو یہ اور نور علی نور ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر خود یہ سوال کرتے کہ مزی میں غسل ہے یا نہیں، وضو ہے یا نہیں، تو یہ حیا کے خلاف، اس لیے کہ مزی اکثر جو نکلتی ہے عند تلاعب الزوجین، جب شوہر بیوی آپس میں ملاعبہ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو اس وقت نکلتی ہے۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، تو خود ڈائریکٹ سوال کرنا حیا کے خلاف۔ تو انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے کہ مزی میں غسل ہے یا نہیں، وضو ہے یا نہیں، دونوں کام ہو گئے۔ اور اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی نے خود سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے حضرت علی نے سوال کیا، یا سوال بالواسطہ مراد ہے، سوال کیا یعنی بالواسطہ، بالذات نہیں، یا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے سوال کیا کسی اور کے لیے، فلان نے کہا ہے کہ اگر مزی نکلے تو کیا صورت ہے اور کیا حکم ہے، تو اس کا یہ جواب ہے۔ یہاں پر حضرت علی کا بیٹا ہے محمد ابن حنفیہ، اس کا نام ہے، ان کا نام محمد ابن حنفیہ ہے۔ یہاں اشکال وارد ہوتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ ماں کی طرف کیوں منسوب ہو گئے؟ حنفیہ ان کی ماں ہے جو بنی حنیفہ قبیلے سے تھی، اور ان کا نام تھا خولہ بنت یمامہ۔ تو پہلے تو ہم نے تسلیم کیا کہ آپ نے کہا زینب بنت ام سلمہ، اس لیے آئی کہ ام سلمہ میں احترام ہے، لیکن محمد کی نسبت حضرت علی کی طرف ہو اس میں احترام ہے، محمد کی نسبت ماں کی طرف کیوں ہوئی حنفیہ؟ یہ اشکال ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ شیعوں کی تردید کے لیے ہے، اس لیے کہ شیعوں کے نزدیک، روافظ کے نزدیک جہاد کے 5 مواقع ہیں۔ ایک جہاد فی معیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ، نمبر 2 حضرت علی کے ساتھ، نمبر 3 حضرت حسن کے ساتھ قبل صلح معاویہ، اور نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی معیت میں یزید کے خلاف، اور نمبر 5 مہدی کے معیت میں، مہدی جو آنے والا ہے ان کا مہدی۔ ابو بکر کے زمانے میں جہاد نہیں فساد ہے، تو ان کی تردید ہو گئی کہ جب جہاد نہیں فساد ہے تو محمد ابن حنفیہ، یہ حنفیہ تو حاصل ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ یمامہ میں، اور یمامہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہے، تو ابو بکر صدیق نے فساد کیا تھا یا جہاد نہیں؟ اگر فساد کیا تھا تو حضرت علی کیوں شریک ہوئی؟ معلوم ہوا کہ حضرت علی شریک ہوئے پک جہاد میں، تو یہ ان کی تردید کے لیے ہے۔ اس اشکال کی طرف دیکھا مولانا تو نہیں ہے، دروازہ کھولو بیٹی۔ جی نہیں، چلو یہ بات پوری کر لیں گے۔ اس اشکال کی طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا، جب جا رہے
جا رہے تھے تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ ابھی تو آپ نے بتلایا تھا پہلے کہ زینب بنت ام سلمہ، وہاں تو ام سلمہ میں احترام ہے، لیکن یہاں محمد بن حنفیہ میں کون سا احترام ہے؟ تو میں جا رہا تھا، میں نے کہا بعد میں جواب دوں گا چلتے چلتے، پھر سوچتا رہا تو یہ جواب سمجھ میں آ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزدجرد جو فارسی تھا، فارس کا تھا، اس کی 3 لڑکیاں مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ ایک محمد ابن ابی بکر، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے قاسم پیدا ہو گئے۔ دوسری لڑکی تھی جن کے ساتھ ابن عمر نے نکاح کیا اور اس سے سالم پیدا ہو گئے، یہ دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ تیسری لڑکی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کیا اور ان سے حضرت زین العابدین پیدا ہو گئے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں جہاد نہیں تھا، فساد تھا روافظ کی نزدیک، تو پھر یہ زین العابدین کے نسب کا کیا بنا؟ اس لیے کہ وہ تو جہاد میں حاصل ہوئی تھی، اگر فساد میں حاصل ہوئی تو زین العابدین کے نسب کا کیا بنا؟ پھر تو سب کچھ ناجائز ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت حسین بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق اور عمر سب کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے۔